المقابلہ کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے انسان دنیا کی ہر چیز سے خوفزدہ تھا اور اس خوف نے اسے اس بات پر قائل کیا کہ ہر چیز میں اس سے بڑھ کر ایک ہستی موجود ہے جسے روح کہتے ہیں، اور یہی روح اینیمزم کی بنیاد تھی۔ لیکن اینیمزم انسان میں سے اس کے سب سے بڑے ڈر کو نہیں نکال سکا تھا، اور وہ ڈر تھا تاریکی کا ڈر، وہ تاریکی جو ہر رات دھیرے سے آتی تھی اور اسی کے ساتھ انسان اپنے لیے موت کی آہٹ سنتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی تھیں، لیکن اسے شکار کرنے والے درندے اندھیرے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اندھیرا یا تاریکی اس کے لیے موت کا دوسرا نام تھا۔ لیکن پھر ایک چیز ایسی تھی جو اس تاریکی اور اندھیرے کو ختم کر دیتی تھی اور ہر روز انسان کو جینے کی ایک نئی امید دیتی تھی، اور وہ چیز کوئی اور نہیں، سورج تھا۔ یہاں سے انسان نے سوچا کہ جو طاقت اسے موت کے چنگل سے نکال کر زندگی کی طرف لاتی ہے، یقیناً وہی سب سے بڑا خدا یا دیوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی دل میں بیٹھ گیا کہ اگر سورج کبھی نہ نکلا تو یہی خوف اور یہی امید مل کر سورج دیوتا کو ماننے کی بنیاد بنی۔ یہاں سے ہم تہذیبوں کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں، جہاں سورج کو نہ صرف خدا مانا گیا بلکہ یہ اقتدار، انصاف اور زندگی کی علامت بھی بن گیا۔ انسان نے سب سے پہلے سورج دیوتا کا تحریری تصور تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں قدیم مصر کی وادیوں میں پیش کیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں زمانہ قدیم سے سورج کو کس طرح دیکھتی آئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قدیم مصر کی ریت میں، جہاں اہراموں کا سایہ پڑتا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کو را کہتے تھے۔ یہ نہ صرف ایک دیوتا تھا بلکہ دیوتاؤں کا بادشاہ تھا۔ مصری اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ را ہی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد روح کو اسی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اہراموں کی شکلیں بھی سورج کی کرنوں سے متاثر ہو کر بنائی گئیں۔ بادشاہ جسے فرعون کہتے تھے خود کو را کا بیٹا کہتا تھا۔ اس طرح خود کو را کا بیٹا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ طاقت اور زندگی کی کرنیں ہمیشہ بادشاہ اور ملک پر پڑتی رہیں۔ اب ذرا چلتے ہیں دریائے دجلہ و فرات کی سرزمین پر، جہاں سورج کو انصاف کا خدا کہا گیا۔ یہاں سورج کو شمس کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن یہاں سورج صرف زندگی کا نشان نہیں تھا بلکہ انصاف اور سچائی کا دیوتا بھی تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شمس ہر چیز کو دیکھتا ہے اور وہ جھوٹ اور ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ آج بھی بادشاہ ہیمورابی کی قانون کی مشہور تختی پر شمس کو انصاف کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اب ہم اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں اناتولیا اور فارس کی طرف۔ یہاں ایک اور اہم نام سامنے آیا، مترا۔ یہ عہد و پیمان اور دوستی کا دیوتا تھا، لیکن اس کا تعلق ایک اور اہم روایت سے بھی ہے۔ زرتشت میں سورج کو براہ راست خدا نہیں مانا گیا بلکہ اسے اہورا مزدا کی ابدی روشنی اور خیر کی علامت سمجھا گیا، اور اس کے لیے جلتی ہوئی آگ کے سامنے دعا کی جاتی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم مصر کے علاوہ بھی افریقہ کے دوسرے حصوں میں سورج کو بہت اہم مانا جاتا تھا۔ افریقہ کے مشرقی علاقوں جیسے ایتھوپیا اور نوبیا کے قبائل سورج کو زراعت اور بارش کے ساتھ جوڑتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ سورج ہی زندگی کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر فصلیں نہیں اگ سکتی۔ مثال کے طور پر نوبیا میں ایک طاقتور سورج دیوتا ایپیڈیمک کی پوجا کی جاتی تھی، جسے زندگی اور فصلوں کی دیوی مانا جاتا تھا۔ بڑے صغیر کی طرف آئیں تو ہزاروں سال قدیم ویدی مذہب میں بھی سورج کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ یہاں اس کا نام سوریا دیو ہے۔ رگ وید میں سورج کی تعریف میں کئی بھجن ملتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں ایک پوجا زندہ ہے، یعنی چھٹ پوجا کا تہوار۔ یہ اسی سورج دیو کے لیے منایا جاتا ہے۔ دریا کے کنارے ہزاروں لوگ غروب اور طلوع ہوتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، زندگی اور روشنی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں سورج صرف ایک دیوتا نہیں بلکہ پورے دیوتاؤں کے خاندان کا حصہ تھا۔ اب ہم مشرق کی سمت سفر کرتے ہیں۔ یہاں چین کی قدیم تہذیب پروان چڑھی۔ یہاں شی ہی نامی سورج دیوی کے قصے مشہور تھے، جو اپنے رتھ پر 10 سورجوں کو لے کر آسمان کا سفر کرتی تھی۔ ایک دن یہ 10 کے 10 سورج ایک ساتھ نکل آئے اور دنیا جلنے لگی۔ پھر ایک ہیرو نے ان میں سے 9 سورجوں کو تیروں سے گرا کر صرف ایک سورج کو بچا لیا تاکہ دنیا قائم رہ سکے۔ یہ کہانی آج بھی وہاں کے لوک قصوں کا حصہ ہے۔ دوسری طرف چین سے ہزاروں میل دور امریکہ کے بڑے اعظم میں بھی
بھی ایسی ہی ایک پوجا ہوتی تھی۔ میکسیکو کے ایسٹیک لوگ سورج کو ٹوناٹیو کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ بہت عجیب تھا۔ وہ مانتے تھے کہ سورج کو زندہ رہنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خون نہ دیں تو سورج مر جائے گا اور دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گی۔ اسی خوف کی وجہ سے ہزاروں انسانی قربانیاں دی گئیں تاکہ سورج زندہ رہے۔ اور جنوبی امریکہ میں ان کا تہذیب کا مرکزی خدا انتی تھا، جو سورج دیوتا تھا۔ بادشاہ جسے ساپا انکا کہتے تھے خود کو انتی کا بیٹا مانتا تھا۔ آج بھی پیرو میں ماچو پیچو اور کزوکو کے قدیم شہروں میں سورج کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے مندر موجود ہیں۔ ان کا تہذیب میں ہر سال سورج کے لیے ایک بڑا تہوار انتی ریمی منایا جاتا تھا، جو آج بھی وہاں کے مقامی لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ لیکن مشرق بعید میں ایک ایسی کہانی بھی ملتی ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ جاپان میں سورج کی دیوی امیتر اسو کو سب سے اہم مانا جاتا تھا۔ جاپانی شاہی خاندان آج بھی خود کو اسی دیوی کی نسل مانتا ہے۔ یہ کنٹینیوٹی دکھاتی ہے کہ سورج کی پوجا صرف ماضی کی بات نہیں بلکہ جدید دور میں بھی اس کی جڑیں موجود ہیں۔ یورپ کے شمال میں جہاں برفانی علاقے ہیں، وہاں کے نارڈک قصوں میں بھی سورج کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں کی دیوی سول کو بتایا جاتا ہے جو اپنے رتھ پر سورج کو کھینچتی تھی اور بھیڑیے اس کا پیچھا کرتے تھے۔ یہ کہانی ان علاقوں میں سورج کی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔ یونان میں سورج کو ہیلیوس کہا گیا، جو اپنے سنہری رتھ پر آسمان کا سفر کرتا تھا۔ بعد میں اس کی جگہ اپولو نے لے لی، جو صرف سورج کا دیوتا نہیں تھا بلکہ موسیقی، شاعری اور فنون کا بھی دیوتا تھا۔ رومیوں نے بعد میں ایک نئے دیوتا کی پوجا شروع کی جسے سول انویکٹس یعنی غیر مفتوح سورج کہتے تھے۔ روم کے بادشاہ اور فوجی اسے ماننے لگے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا تہوار 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا۔ ان تہذیبوں میں سورج کی پوجا محض ایک عقیدہ نہیں تھی بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھی۔ یہ طاقت اور اقتدار کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ کیا سورج کی پوجا صرف ایک مذہبی عمل تھی یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ دراصل انسان نے سورج کو صرف خدا نہیں بنایا بلکہ اسے اپنا کیلنڈر، اپنی گھڑی اور اپنی زراعت کا نظام بھی بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ کے سبز میدانوں میں آج بھی ایک پراسرار مقام ہے، اسٹون ہیج۔ ان یادگاروں سے سورج کی حرکت کا حساب رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح مصر میں ابو سمبل جیسے سورج مندروں اور مایا تہذیب کے سورج کیلنڈر سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سورج کی پوجا صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ فلکیاتی علم اور سائنس کی بنیاد بھی تھی جس پر انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج گرہن یعنی سولر ایکلپس جیسے واقعات کو اکثر ایک خوفناک آسمانی پیغام سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ دیوتا ناراض ہو گیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ سورج کو زندگی کا سر چشمہ، عدل کی علامت اور طاقت کا دیوتا مانا گیا۔ جاپان اور چین میں سورج کو دیوی کے روپ میں پوجا گیا، جبکہ اکثر تہذیبوں میں اسے دیوتا سمجھا گیا۔ اور آخر میں کچھ دلچسپ حقائق سورج کے متعلق۔ رومیوں کا سول انویکٹس کا تہوار جو 25 دسمبر کو ہوتا تھا، وہ بعد میں کرسچینٹی کے آنے کے بعد کرسمس کی تاریخ سے جڑ گیا۔ کچھ مورخین کے مطابق کرسمس کی تاریخ اسی سول انویکٹس کے تہوار سے متاثر ہوئی تاکہ نئے مذہب کو لوگوں میں تیزی سے پھیلایا جا سکے۔ جاپان میں آج بھی بادشاہ کو دیوی امیتر اسو کی اولاد مانا جاتا ہے۔ انگریزی میں ہفتے کے دنوں میں بھی سورج کی جھلک باقی ہے۔ سنڈے کا مطلب ہے سورج کا دن۔ لیکن انسان نے صرف سورج کی روشنی پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ جب رات کے اندھیرے میں چاند نے اپنی چمک بکھیرنا شروع کی تو انسان کی عقیدت اس کی طرف بھی کھینچنے لگی۔ کیا چاند کی چاندنی صرف رات کی روشنی تھی یا پھر ایک ایسی دیوی جس نے انسان کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا؟ چاند کی دیویوں اور دیوتاؤں کی کہانیاں جنم لینے لگیں۔ ان قصوں میں پیار بھی تھا، بے وفائی بھی اور وقت کا سفر بھی۔ یہ سب ہم دیکھیں گے المقابلہ کی اگلی قسط میں۔ اس وقت تک سوچئے، کیا انسان نے صرف روشنی کی عبادت کی یا پھر اس کے پیچھے چھپی ہوئی طاقت کی؟